ان قریب بہار کا موسم آنے والا ہے، نیکیوں کا موسم، نیکیاں کمانے کا موسم آ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارک استقبال ماہ رمضان کے اوپر، یعنی پورے رمضان کے لیے نیکیوں کا پیکج اس ایک حدیث میں رسول پاک علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے کہ پورا مہینہ نیکی میں کیسے ہم گزار سکتے ہیں، نیکیوں کا شیڈیول کیا ہوگا، کس کس انداز سے ہم نیکیاں کر پائیں گے۔ نیکیوں کا پیکج موسم بہار ماہ رمضان کے اندر، استقبال ماہ رمضان، بڑی جامع ترین حدیث ہے، ایک ایک لفظ اس کا بڑا شاندار ہے۔ صحیح ابن خزیمہ یہ حدیث کی کتاب ہے، 1887 نمبر حدیث کا، باب فضائل شہر رمضان، ماہ رمضان کے فضائل کا باب ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا استقبال رمضان کے اوپر۔ وہ جامع ترین خطبہ ہے، پوری حدیث بڑی جامع ہے، پورے رمضان کا پیکج نیکیوں کا، مختلف طرح کی ملٹیپل نیکیاں اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، آقا علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس، آپ تصور کرو وہ خطبہ کیسا شاندار، صحابہ کرام سن رہے ہیں، کیسے بخت والے صحابہ ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں اس زمانے کے تعلق سے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ان ارشادات کے مطابق ماہ رمضان کو نیکیوں میں گزاریں، زبردست پیکج آقا علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ فرمائے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، ان قریب تمہارے درمیان ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، وہ شہر مبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، فرمایا وہ مہینہ ان قریب آنے والا ہے جس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، کہ جس کی رات کو قیام رمضان یعنی تراویح، وہ تطوع ہے، نیکی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر رمضان میں کوئی ایک خیر کا کام کیا، کوئی بھلائی کی، کوئی خوبی والا کام کیا، تو اس طرح ہے جس طرح اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا، یعنی ایک نفل 70 فرضوں کے برابر، یہ مفہوم ہے یہاں۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے رمضان کے اندر ایک فرض ادا کیا وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان کے علاوہ 70 فرض ہوں، رمضان کا ایک فرض ہو، تو فرمائیے اس کے برابر ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے، وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جس نے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروایا، وہ روزہ افطار کروانا اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کا سبب بن جائے گا، یعنی وہ جہنم سے رب اس کو برات عطا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اس کی مثل اجر ملے گا، لیکن شان کیا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں آقا لیس کلنا ناجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر بندہ وہ چیز نہیں پاتا کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کروا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب
من فطر صائما علی تمرۃ، فرمایا رب یہ ثواب اس بندے کو بھی دے گا جو ایک کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے گا، او شربتی ماء، یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروائے گا، او مزقتی لبن، یا ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ کسی کو افطار کروا دے گا، اللہ پاک اس پر بھی یہی ثواب عطا کرے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام اس حدیث میں مزید رحمت ہی رحمت بتاتے ہیں، کیسا خوبصورت پیکج، نیکیوں کا پیکج۔ موسم بہار ہے رمضان، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا اول یعنی پہلے 10 دن، پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، وَأَوْسَاطُهُ مغفرہ، درمیان والا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، جو اپنے مملوک سے، جو اپنے غلام سے اس پر کوئی کمی کرے، کام کی کمی کر دے، اللہ پاک اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مزید ماہ رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان کی رحمتوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اب اس میں کرنا کیا کیا ہے؟ فرمایا 4 کاموں کی اس کے اندر کثرت کرنی ہے، یہ بھی پیکج کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نیکی کیسے کرے رمضان، یہ سارا سکیجول نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے بہاریں سن لی، مزید کیا ہے؟ فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، اس میں 4 خصال، 4 خصلتیں، 4 خوبیوں کی کثرت کرو، 4 اچھے کام ہیں، یہ زیادہ کرو اس مہینے کے اندر۔ وہ کون سے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام فرمایا خصلتین تردون بها ربکم، 2 خوبیاں، 2 اچھے کام تو ایسے ہیں جن کے سبب تم رب کو راضی کر سکتے ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں نا رب راضی ہو جائے، یقیناً چاہتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا انداز بتایا ہے۔ فرمایا خصلتین تردون بہما ربکم، جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وخصلتین لا غنم بکم عنہما، اور 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں چارہ نہیں ہے، کرو ہی کرو۔ اس میں برکتیں بہت زیادہ تھی نا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 سے تمہیں غنا نہیں ہے، یعنی وہ تمہارا چارہ نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ جو 2 خصلتیں، 2 اچھے کام، 2 خوبیاں، 2 نیکیاں جس سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کی نبی پاک علیہ السلام نے آگے وضاحت فرمائی، اور وہ 2 کام جو ہمیں کرنے ہی چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے ترغیب فرمائی، اس کی بھی ڈیٹیل رسول پاک علیہ السلام نے بیان کی۔ اب وہ 2 کام جس سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، فرمایا وہ 2 خصلتیں تردون بہما ربکم، جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، پہلا کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پورے مہینے تم نے یہ تکرار، یہ ذکر کرتے رہنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اور تم اللہ پاک سے بخشش مانگتے رہو پورے مہینے یہ کام کرنے۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ جو پہلا ہے شہادت لا الہ الا اللہ، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں یہ چیز آ جائے گی، پورا مہینہ یہ کرتے رہنا ہے۔ اور وتستغفرون، دوسرا کیا؟ تم اللہ پاک سے بخشش طلب کرو۔ یہ کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 2 کام اتنے پیارے ہیں جن سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا، اور فرمایا اب وہ 2 کام جس سے جو ہمیں کرنے چاہیے، گزارا نہیں ہے وہ کیے بغیر۔ فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَمْ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ 2 کام جس سے تمہیں غنا نہیں ہے، تمہیں کرنے ہی چاہیے۔ فرمایا نمبر 1 فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تم اللہ سے جنت مانگو۔ رمضان، پورے رمضان کی ہر دعا میں یہ دعا شامل کر لے، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ صرف اعلیٰ مقام نہیں، یا اللہ محبوب علیہ السلام کے پڑوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہے جنت کے اندر۔ یہ اسی کے ضمن میں ہم، کیونکہ دیگر روایات کے اندر ہے رسول پاک علیہ السلام سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس صحابہ مانگتے تھے نا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ سے، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، صحابہ مانگتے تھے تو یہ مانگے۔ اور فرمایا
وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور تم اللہ پاک سے جہنم سے براعت، جہنم سے نجات مانگتے رہو۔ یہ دو کام سے تمہارا، یہ کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ کون سے دو کام؟ اے اللہ جنت عطا کرنا، یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرمانا۔ یہ دو کام کرتے رہنا، یعنی جنت میں داخلے کی دعا اور جہنم سے بچنے کی دعا، اور دو کام جس سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی گواہیاں پورے ماہ رمضان دیتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں، اور پھر استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جن سے ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں، پیچھے تو فرمایا تھا نا ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ دودھ، اس کو بھی اللہ وہی ثواب عطا کرے گا، لیکن صرف یہاں تک نہیں، اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھلا پلا سکتا ہے تو وہ کھلائے پلائے، اس کی علیحدہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہے۔ پورا مہینہ موسم بہار، نیکیاں ہی نیکیاں، رحمتیں ہی رحمتیں، بخششیں ہی بخششیں، مغفرت ہی مغفرت۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کا پیٹ بھرا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو کسی کو اس مہینے میں، کون سا مہینہ؟ رمضان کا، پیٹ بھر کر کھلائے گا، آگے سنیں غور سے اور ایمان تازہ کریں، آقا فرماتے سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر، روزہ دار کا پیٹ بھرے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربہ، اللہ میرے حوض سے ایسا شربہ، ایسا اس کو مشروب پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ پھر پیاسا نہیں رہے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیسی شاندار حدیث مبارک۔ چلیں خلاصہ کر لیتے اس حدیث مبارک کا، کتنی چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے تو شعبان کی آخری تاریخ میں، یہ صحیح ابن خزیمہ کی 1887 نمبر حدیث، شعبان کی آخری تاریخ تھی، آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس میں رمضان کو ویلکم کیا گیا، استقبال ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس کے روزے رب نے فرض کیے ہیں، اس کا قیام یعنی رات کو تراویح، یہ تطوع ہے، سنت موقدہ تفصیل کے ساتھ، یعنی دیگر حدیثوں کی روشنی میں تطوع کا مطلب سنت موقدہ۔ فرمایا اس میں جو نیکی کرتا ہے عام دنوں میں، اگر کوئی خصلت فرض کے برابر، یعنی عام دنوں میں کوئی فرض ہے یہاں نفل ہے تو وہ اس کے برابر چلا جائے گا، یہاں فرض ادا کرتا ہے 70 فردوں کے برابر۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو روزہ دار کو افطار کرواتا ہے وہ افطار کروانا اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے گا، اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور کمال کیا ہے، جس نے روزہ رکھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کہتے آقا ہم میں سے ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو افطار کروا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ایک کھجور کے ساتھ بھی افطاری کروائے گا اس کو بھی رب اجر دے گا، ایک گھونٹ پانی پلائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، ایک گھونٹ دودھ پلائے گا اتنا ہی ثواب۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیان والا مغفرت، آخری جہنم سے آزادی کا۔ جو اپنے ماتحت سے، اپنے غلاموں سے کام میں کمی کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ فرمایا 4 کام تمہیں خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر کرنے، 2 کام ایسے ہیں جن سے تم رب کو راضی کر سکتے ہو۔ پہلا کیا ہے، اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا مہینہ پڑھتے رہیں، اور دوسرا رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور 2 کام ایسے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیے بغیر تمہارا چارہ نہیں، ان 2 کاموں میں سے ایک کام، اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، دوسرا کام کیا ہے، اے اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ اور فرمایا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھرے گا، پیٹ بھر کر کھلائے پلائے گا، اللہ پاک میرے حوض سے، حوض کوثر سے ایسا اس کو پلائے گا، ایسا سیراب کرے گا، کبھی پیاسا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ رب کے بدل سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے موسم بہار، ماہ رمضان کی برکتیں۔ آقا علیہ السلام نے پورا پیکج ہمیں عطا کیا ہے، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ جو جدول، یہ اسکیجول دیا ہے ماہ رمضان کو نیکی میں گزارنے کا، اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے،
تراوی بھی آ جاتا ہے، ہمدردی بھی آ جاتی، غم خاری بھی آ جاتی، مسلمانوں کے ساتھ احترام بھی آ جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سب کچھ اس ایک حدیث میں بڑے جامع انداز کے ساتھ بیان کر دیا۔